ایک یہودی پہلوان کشتی کا مقابلہ کیا. وہ کس طریقہ پر کیا؟ اسٹارٹنگ جب آپ کو تبلیغ کی دعوت دینے کا جب حکم دیا گیا، ہر گھروں کے اندر ہر لوگوں سے ملنا جلنا اور اس طریقہ پر یہ باتیں کرنا کہ تم ایمان قبول کر لو، ایک اللہ کی دعوت دینا. لوگوں نے کہا کہ فلاں گاؤں کے اندر مکے میں رکانہ پہلوان رہتا ہے، ان کے پاس آپ جا کر کے دین کی بات کیجیے اور تبلیغ کو پہنچائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے. گھر پہ جا کر کے آپ نے دستک دی. گھر کا دروازہ کھلا، رکانہ تو نہیں آیا، اس کا آدمی آیا. کہا کہ بات کیا ہے؟ کہا کہ تم اپنے آقا سے کہو کہ محمد مصطفیٰ مکہ سے تشریف لائے ہیں. جا کر کے کہا تو کہا کہ ٹھیک ہے. چنانچہ ملے، بہت دیر تک باتیں ہوئی، توحید کی باتیں. پھر اس کے بعد جب آپ نے توحید کی تعلیم دی، ایک اللہ کی عبادت کو ان سے کہا، تو کہا کہ دیکھو میں تو پہلوان قسم کا آدمی ہوں، میں تو جبھی آپ کی بات مانوں گا جب آپ ہم سے مقابلہ کرو گے. اگر مقابلے کے اندر آپ نے مجھے ہرا دیا تو میں آپ کے دین کو قبول کروں گا، اگر میں نے آپ کو ہرا دیا تو پھر جو معاملہ ہے جیسا میں ہوں ویسا ہی رہوں گا. آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج قبول کر لیا. کہا کہ چلو ہم تم سے مقابلہ کرنے کو تیار ہیں. رکانہ پہلوان کہنے لگا کہ نہیں، مقابلہ کرنے کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں، چنانچہ یہ مقابلہ کل رکھا جائے گا اور ہم دونوں ہی نہیں بلکہ پورا کا پورا مکہ جمع ہوگا. چنانچہ اعلان کر دیا گیا کہ فلاں دن کل کا دن ہوگا اور وہ فلاں جگہ پہ محمد مصطفیٰ سے میرا مقابلہ ہے. رکانہ پہلوان جس کا دور دور تک چرچا تھا، کوئی بھی اس وقت میں اس کو ہرا نہیں پایا تھا، اتنا بڑا طاقتور تھا وہ. دوسرا دن آ گیا، پورا مکہ جمع ہو گیا، مرد و خواتین بچے بوڑھے سب کے سب میدان کے اندر جمع ہے. ہر کسی کی زبان کے اوپر رکانہ رکانہ رکانہ، اس طریقہ پر ہر کوئی اپنی زبان سے آواز لگا رہا ہے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن نیچے کیے ہوئے کھڑے ہیں. اسی درمیان میں پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آئی. پیچھے مڑ کر کے دیکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر کے دعا کر رہے ہیں. جب آواز کے اوپر پڑ کر کے گئے، کہا کہ ابو بکر صدیق تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلوان قسم کا آدمی ہے، پوری تیاری کے ساتھ آج میدان میں آیا ہے اور آپ کا عالم یہ ہے کہ 3 دن سے آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. او مسلمانوں، جو 16 یا 14 جنوری کو اپنے اپنے گھروں کے چھتوں کے اوپر جا کر کے بریانی بنا کر کے کھا کر کے پھر پارٹی منا کر کے پتنگ بازی کرتے ہو، وہ تمام کے تمام مسلمان اس واقعے کو سنیں اور سننے کے بعد میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ میرے محبوب آپ 3 دن سے بھوکے ہیں، آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے، یہ پہلوان قسم کا آدمی، آپ اس سے کیسا مقابلہ کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. چنانچہ جب تیاری ہوئی، مقابلے کی باری آئی تو رکانہ نے کہا کہ مقابلے کا ایک اصول ہے، پہلے ہم میں سے کوئی ایک وار کرے گا اور دوسرا اس کے مقابلے میں آ کر کے دفاع کرے گا، اپنے آپ کو بچائے گا. تو پہلے کون وار کرے گا؟ آپ کرو گے یہ وار یا پھر میں وار کروں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکانہ پہلے تم ہی وار کرو. میں اگر وار کروں گا تو ایسی صورت میں لوگ کہیں گے کہ دیکھو محمد مصطفیٰ نے اپنی امتی کے اوپر فرض طور پہ وار کیا، اسے مارا پیٹا. میری امت کو میرے سے تکلیف پہنچے، میں وہ ہر کام ہرگز نہیں کروں گا، وار پہلے آپ کرو. چنانچہ رکانہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وار کرتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ یوں کھڑے ہوئے ہیں، رکانہ پیچھے گیا اور دوڑ کر کے آ رہا ہے وار کرنے کے لیے. جب اٹھ کر کے ایسا چھلانگ مار کر کے وار کرنے کی کوشش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کو یوں پھیلا دیا، وہ اچھلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آیا اور آنے کے بعد آپ نے اس کو آرام سے نیچے رکھ دیا. سارا مجمع پریشان ہے.
رکانہ پریشان ہے کہ آخر یہ بات کس طریقہ پر ہو گئی، یہ کیا ہو گیا کہ میں اس طریقہ پر اچھل کس طریقہ پر گیا، نیچے آپ کو رکھا گیا تو ایسی صورت میں آپ نے کہا کہ اور رکانہ تم ہار گئے ہو مجھ سے. رکانہ کہتا کہ نہیں یہ کیسا ہوا مجھے پتا ہی نہیں چلا. ایسا ہی ہو گیا جیسا آپ سبوں نے بچپن میں کرکٹ کھیلا ہوگا، پہلی گیند کے اوپر جب کوئی بولڈ ہو جاتا تھا، نہیں بھائی یہ ٹرائی گیند تھا، پھر سے دوسری گیند ڈالو میں اس کو مانتا نہیں. تو ایسا ہی اس نے کہا کہ نہیں پہلی بار ہے مجھے پھر سے موقع دیا جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو میں پھر سے موقع دیتا ہوں. رکانہ پہلوان پھر سے پیچھے گیا اور اس سے کہیں اور زیادہ پیچھے چلا گیا، پھر دوڑ کر کے آیا، اچھلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلایا، پھر وہ اچھل کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے نیچے زمین پہ رکھ دیا. کہا کہ اب تو ہار گئے، کہا کہ نہیں ایک اور موقع چاہیے. پیچھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب موقع دینے کی ضرورت نہیں ہے، 2 بار یہ ہار چکا ہے، اب تیسری بار موقع نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر رہنے دے، یہ 40 مرتبہ بھی موقع مانگے گا تو میں موقع ہر بار انہیں دینے کو تیار ہوں. یہ کتنا ہی کچھ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہدایت کا فیصلہ لکھ دیا ہے. تیسری بار پیچھے گیا، کود کر کے آیا، ہر کوئی رکانہ رکانہ کی آواز لگا رہا ہے. پھر سے وہ اچھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، پھر وہی ہوا کہ آپ کے گود کے اندر آیا اور آپ نے نیچے ایسا رکھا، اور رکھنے کے بعد فوراً رکانہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھا اور وہ اسلام قبول کر لیا. اب وہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ اسلام کیوں قبول کر لیا؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ میرا مقابلہ میرے محمد مصطفیٰ سے تھا، کسی دشمن سے نہیں تھا. اگر دشمن سے مقابلہ ہوتا تو وہ گود میں لینے کے بعد اپنے مد مقابل کو زمین پہ پٹک کر کے نیچے پھینکتا ہے، لیکن میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو اپنے ہاتھ میں لیا، سینے سے لگایا، وہ ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور اس کے بعد ایسا پیار سے مجھے زمین کے اوپر رکھا کہ اتنا پیار سے کوئی ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پہ نہیں رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے 1 سے 3 بار آپ کے گود میں ٹھنڈک کو محسوس کرنے کے لیے ایسا مقابلہ کیا. میں تو پہلی بار میں یہ یقین کر لیا تھا کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے جس کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اب میرے دوستو رکانہ پہلوان یہ کہتا ہے جب سارا مجلس ختم ہو گیا تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکانہ نماز پڑھتے رہنا. او پتنگ اڑانے والو، تم پتنگ کے چکر میں نمازوں کو چھوڑتے ہو، اذان کی آواز آتی ہے لیکن تمہیں پرواہ نہیں. لیکن یہاں بھی مقابلہ ہو رہا ہے، اور مقابلہ ختم ہونے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھتے رہنا. رکانہ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا کہ جو اسلام کا کام ہے، جو اسلام کے فرضیت ہمارے اوپر ہے، وہ تمام کام میں کروں گا، لیکن آپ وعدہ کرو کہ پل صراط پہ آپ اپنے سے مجھے پار کرا کے جنت کے اندر داخلہ دلاؤ گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں بھی آنسو جاری. آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے لگے کہ او رکانہ یاد رکھو، جس نے اس دنیا کے اندر مجھے آخری نبی مانا، قرآن پہ ایمان لایا، اللہ پہ ایمان لایا، اور وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلا، میں محمد ان تمام مسلمانوں سے، تمام امتیوں سے میرا یہ وعدہ ہے کہ میں آگے رہوں گا، میرے امتی میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں گے. وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقابلے میں ادا فرمایا ہے. لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ آج جب بھی کسی غیر مسلموں کا جب کوئی تہوار آتا ہے، مسلمان برابر اس کے اندر جا کر کے شریک ہوتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے تہوار میں بھی یہ لوگ ہمارے گھر کو آتے ہیں، ہمیں تحفہ دیتے ہیں، ہمیں مبارکبادی دیتے ہیں، تو اگر ہم ایسا نہ کریں تو یہ کیا سوچیں گے؟ میرے بھائی ذرا سوچو، یہ ان کے مذہب میں جائز ہے، ہمارے مذہب اسلام میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے. مسلمانوں نے حد کر دی میرے دوستو. آج 14 جنوری کو اپنے چھتوں کے اوپر بڑی پارٹی رکھیں گے، اس کے اندر گانے بجائیں گے اور پتنگ بازی کریں گے، پتنگ اڑائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے وہ تمام کام آج مسلمان کھلے عام کرتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر میں جا رہا تھا، گانے کی آواز، بانسری کی آواز آ رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کان میں انگلیاں ڈال لی، پیچھے آگے گزر گئے تیزی سے، اور حضرت انس سے یہ کہا کہ انس کیا وہ آواز منحوس اب بھی آ رہی ہے؟ یہ بھی نہیں کوشش کی کہ کان سے انگلی ہٹا کر کے ہم خود دیکھ لیں۔ آج ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے غیروں کے تہوار کو اس طریقہ پر مناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے۔ افسوس ہے میرے دوستو ایسے مسلمانی پر، افسوس کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کہ منحوس آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ نے پھر اپنے کان سے اپنے ہاتھ کو ہٹایا، اور پھر اس کے بعد میرے دوستو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جب مسلمان اس طریقہ پر گانے سنیں گے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستو مقابلہ صحابہ کرام بھی کرتے تھے، مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، لیکن جب طریقہ جائز ہوا کرتا تھا۔ آج ہم مسلمان بھی کرتے ہیں، طریقہ غلط ہم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ لہٰذا جب بھی چھٹی ملے اپنے بچوں کو دین کی باتیں سکھا لیجئے،